نماز کا پہلا واجب یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت جو ہے ان کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یہ واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ فرض نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت والی پڑھتے ہیں، 3 والی پڑھتے ہیں، 2 والی پڑھتے ہیں، تو 4 رکعتوں والی نماز ہے نا تو تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، کیا پڑھنا؟ سورہ فاتحہ کا مسئلہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ تو دوسرا واجب ہے کہ فرض نمازوں کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ ان میں نہیں پڑھنا، باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 2، اچھا یہ بھی یاد کر لیں، مسئلہ ذہن میں بٹھائیں اس کو، حلال حرام پاکی ناپاکی کا مسلمان کو سمجھنا ضروری بنیادی علم ہے۔ ایک ہوتا واجب، ایک ہوتا فرض۔ کہتے ہیں یہ چیز واجب ہے، یہ فرض ہے، اسے فرق کیا ہے؟ فرق یہ اس کے اندر عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح فرض کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس طرح واجب کو بھی ادا کرنا، عمل اس کے اوپر کرنا اسی طرح ضروری ہوتا ہے۔ صرف عقیدے کا فرق ہے۔ اب کہیں گے عقیدے کا فرق کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ اگر کوئی فرض کا منکر ہو جائے نا، جیسے نماز کیا فرض ہے، فجر کی نماز پڑھنا کیا فرض ہے کہ واجب ہے؟ بولو، فجر کی نماز پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے یا واجب ہے؟ فرض ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں 5 نماز مانتا ہی نہیں، منکر ہو جائے، تو وہ کافر ہوگا کہ مسلمان ہوگا؟ کافر ہوگا۔ لیکن ایک واجب، جیسے قربانی علماء نے فرمایا واجب ہے، صدقہ فطر دینا کیا واجب ہے، عمل اسی طرح فرض کے مطابق کرنا۔ لیکن ایک بندہ صدقہ فطر کا منکر ہو جائے، وہ کہتے ہیں صدقہ فطر کو مانتا نہیں، یہ فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ فاسق ہوگا، کافر اس کو نہیں کہیں گے۔ فرق ہے۔ عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، عقیدے سے مطلب یہ کہ اس کو ہم فتویٰ کیا لگائیں گے؟ ایک بندہ کہتا ہے بھائی میں تو حج مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس کو کافر کہیں گے، مسلمان کہیں گے؟ ایک بندے کے اوپر فرض ہے حج، وہ کر نہیں رہا کسی وجہ سے، یا سستی کی وجہ سے، یا پیسے کی لالچ کی وجہ سے، لیکن وہ کہتا ہے کہ حج ہے فرض، یہ اس کے دل میں عقیدہ ہے کہ حج کا کرنا ہے فرض، یہ مانتا ہے، لیکن وہ کر نہیں رہا، تو یہ بندہ فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا، کیونکہ فرض کی فرضیت، حج کی فرضیت کو مان رہا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے واجب، اس واجب کا اگر کوئی منکر ہو جائے تو اس کو ہم فاسق کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ فرق موٹا سا ذہن میں رکھیں۔ سمجھایا کہ نہیں آئی بات؟ جیسے لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ یہ کافر ہونے کا مطلب یہ کہ عمل کے اعتبار سے، اس طرح کافر جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے، تو اس طرح یہ بندہ ہے مسلمان، عمل کے اعتبار سے کافر ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ نماز کا پڑھنا فرض ہے، پڑھنا کیا فرض ہے؟ کافر نہیں ہو، فاسق ہوگا، لیکن عمل کے اعتبار سے کافر ہے۔ یہ سب کہتے ہیں ہمارا تو حال نا کافروں سے برا ہے، بھئی کافر جھوٹ نہیں بولتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، کافر دھوکہ نہیں کرتے، ہم دھوکہ کرتے، تو بہتر کون ہوا عمل کے اعتبار سے؟ کافر ہوا کہ ہم ہوئے؟ کافر ہوئے نا۔ لیکن مسلمان آل اوور بہتر ہے، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ مثل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے، گناہوں کی اس کو سزا دیں گے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ تو لہذا دوسرا واجب یہ ہے کہ فرض نمازوں کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اور نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں، باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں، باقی تمام نمازیں کون سی بھی؟ واجب، سنت، نفل، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا۔ یہ کیا ہے؟ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرتا ہے امام صاحب، باقی 2 میں نہیں کرتا، وہ کرنا سنت ہے، وہ کیا سنت کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ پر فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا۔ آئی سمجھ گئی بات؟ چوتھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا ہے۔ کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی پہلے پڑھ رہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر کہتا الحمدللہ رب العالمین، تو اس نے کیا توڑ دے؟ واجب کو توڑ دے۔ صدا صاحب اس پر واجب ہوگا، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن اگر دہرا لے گا پھر بھی بہتر ہے، پھر بھی کیا ہے؟ بہتر توڑ کر۔ تو لہذا سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ نہ کہ بھائی سورت پہلے پڑھ لی فاتحہ بعد پڑھ لی۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 4۔ نمبر 5 یہ ہے ترتیب کا قائم رکھنا، قرات، رکوع، سجدہ، قیام، اس میں ترتیب کا قائم کرنا۔ اب یہ سمجھے، جیسے ایک بندہ نے قرات پڑھی پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس نے ایک بندہ پڑھا پہلی رکعت میں پڑھا قل اعوذ برب الناس، نماز پڑھ رہا ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد اس نے پڑھا قل اعوذ برب الناس مالک الناس، پوری سورت پڑھی۔ اب دوسری سورت میں رکعت میں پڑھ رہا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو اس نے کیا کیا؟ اسے ترتیب کو توڑ دیا نا۔ تو نماز کو توڑنا ضروری نہیں ہے، سدا سہو کر لو، جیسے ہمارا عید میں ہوا تھا نا، ایسے ہی لوگوں نے فتویٰ لگا نماز ہی نہیں، نماز ہی نہیں، ان کی اپنی نہیں ہوئی،
مسئلہ ہی نہیں پتا ان کو. تو لہذا ترتیب کا قائم کرنا واجب ہے. کس میں؟ قرات میں. یعنی قرات قرآن کی ایک ترتیب ہے نا بھائی، جو سورت بعد میں اس کو بعد میں پڑھنا، پہلے پڑھنا. لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو واجب اس نے توڑ دیا نا، تو واجب اگر رہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سزا صاحب ہوتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی. سزا صاحب کرنا نماز ہو جائے گی. کتنے ہو گئے؟ 5. نمبر 6 تعدیل ارکان کرنا، یعنی رکوع، سجدہ، قیام کو سکون سے کرنا. اب رکوع کے اندر اتنی دیر ٹھہرنا جتنا 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم آدمی پڑھ سکتا ہے، اتنی دیر ٹھہرنا. باقی چیزیں سنت ہیں. اسی طرح جو ہے جلسہ کرنا. جلسہ کرتے دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں یہ بیٹھنا واجب ہوتا ہے. اس طرح کوما کرنا، رکوع سے جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کوما کرنا. کیا کہتے ہیں؟ کوما کرنا. اور نمبر 9 یہ ہے کہ 3 اور 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا. آئی سمجھ کے نہیں آ رہی؟ یہ دوبارہ میں دہرا دوں گا. 3 اور 4 رکعتوں والی جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، اسے 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار، جتنی دیر میں تشہد پڑھی جاتے ہیں اتنی دیر بیٹھنا. اور 10واں یہ ہے کہ تشہد کا پڑھنا بھی یہ واجب ہے. آئی سمجھنے؟ کتنے ہو گئے؟ 10. اور نمبر 11 یہ ہے امام صاحب کا سری نمازوں میں سرن قرات کرنا، جہری نمازوں میں جہرن کرنا. سری نمازیں کون سی ہیں؟ زور اور عصر کی سری ہیں. اور جہری کون سی؟ فجر کی، مغرب کی، عشاء کی. اسی طرح عیدین ہے، عیدین میں جہری قرات ہوتی ہے. اسی طرح دعائے قنوت میں جو ہم پڑھتے ہیں، وطر پڑھتے ہیں رمضان مبارک، اس میں ہوتے ہیں. اس طرح تراویح ہوتی ہیں، اس میں جہرن قرات ہوتی ہے. تو یہ واجب ہوتا ہے. اگر کوئی نہیں کرے گا واجب توڑ دے گا. سرن جو ہے زور اور عصر میں کرنا. اور نمبر 12 یہ ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا اور دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا. اور نمبر 13 یہ ہے لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا. اور نمبر 14 یہ ہے کہ عیدین میں زائد 6 تکبیریں کہنا. تو ٹوٹل واجب کتنے بھائی؟ 14.